الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 5، لیول 5، صفحہ نمبر 17، اشارہ بی، سورۃ البقرہ کی آیات 114 اور 115۔ یاد رہے کہ ہم پہلا جز پڑھ رہے ہیں، پہلا پارہ پڑھ رہے ہیں، جس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ہر حصہ 5 صفحات پر ہے، ہر حصہ 5 صفحات میں تقسیم ہے۔ جیسے 1 سے 5 ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو رائٹ ہینڈ کی 5 انگلیوں پر پیش کیا، پھر 6 سے 10 اس کو لیفٹ ہینڈ کی 5 انگلیوں پر پیش کیا، پھر 11 سے 15 اس کو رائٹ ہینڈ کی 5 انگلیوں پر، پھر اب جو ہے ہم 15 یعنی 16 سے لے کر 20 تک جو ہے اس کو بھی ہم لیفٹ ہینڈ کی 5 انگلیوں پر پیش کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ صفحہ نمبر 17 تک جو ہے بنی اسرائیل کا لگاتار ایک ٹاپک چل رہا ہے، صفحہ نمبر 6 سے کہ کیا کیا انہوں نے کیا، ان کی لگاتار بد اخلاقیاں، بدتمیزیاں یہ چل رہی ہیں۔ تو صفحہ نمبر 17 جو ہے نیکسٹ انگلی کے اوپر ہم اس کا اشارات کو رکھ رہے ہیں۔ ہر انگلی کے اوپر جو ہے 4 اشارات ہیں، 16 17 ایسے صفحہ کھلے گا، پھر 18 اور 19 اور پھر 20 ایسے کھلیں گے صفحات، اور ان صفحات کی مشق ہم کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں ہم۔ 17واں صفحہ جس کے اندر جو ہے یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم بات کریں اللہ، ٹھیک ہے، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ تو یعنی ایسے اشارات ہر یعنی 4 پور ہر انگلی کے اوپر ہیں، تو چاروں پوروں میں 4 اشارات رکھے ہوئے ہیں۔ تو اشارات یعنی موضوعات بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن اشارات جو ہیں 4 ہیں یاد رکھنے کے آسانی کے لیے۔ تو ان 4 اشارات کو ہم دہرائیں گے، میرے بعد آپ 3 بار دہرائیں گے۔ چلے بسم اللہ۔ یہود و نصارہ، ظالم، عیسائی، بے علم۔ یہود و نصارہ ظالم عیسائی بے علم۔ یہود و نصارہ ظالم عیسائی بے علم۔ یہود و نصارہ ظالم، عیسائی، بے علم۔ ہاں ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ تعارف سب سے پہلے لے لیتے ہیں۔ اس سے پہلے دیکھیں ہم کہ جہاں بنی اسرائیل یا یہودی لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ہی لوگ جنتی ہیں، پھر عیسائی نصارہ لوگ وہی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ہی جنتی ہیں، اس کا کرم جو ہے، اس کا سلسلہ تسلسل آگے چلتا جا رہا ہے کہ ظالم روکیں مسجد سے۔ اہل کتاب کی آپسی اختلافات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ظالم لوگوں کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے۔ جو لوگوں کو مسجدوں سے روکتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ دیکھیں ان آیات کے اندر ہمارے لیے جو اسباق ہیں وہ ہیں، ظالم لوگ عبادت کرنے والوں کو مسجدوں میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، وہ ظالم لوگ ہیں، معلوم ہے، اللہ انہیں ظالم کہتے ہیں۔ جی، اللہ انہیں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی انہیں سزا دے گا، یہاں پہ بھی اور آخرت میں بھی۔ مشرق اور مغرب صرف اللہ کے لیے ہیں، مشرق اور مغرب۔ دیکھیں کتنا قرآن آسان ہے، پہلی لائن میں ایک نیا لفظ، پھر 3، پھر 0، پھر 1، 4، 0، اوسطاً ایک لفظ لے کر ہم چل رہے ہیں۔ 2 چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، اشارات اور یعنی الفاظ و معنی اور گرامر۔ الفاظ و معنی اشارات اور فقروں کے ذریعے سے حل ہو رہا ہے، اور گرامر جو ہے عربک بول چال اور ٹی پی آئی کے ذریعے سے۔ پہلے ہم تلاوت کریں گے پھر آگے چلیں گے۔ چلیے بسم اللہ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، پہ کٹ کر کے پڑھا میں نے، ممن منع، ورنہ کیسے پڑھیں گے، ممن منع، ٹھیک ہے، ممن منع۔ چلیے، منع مساجد اللہ،
منع مساجد الله أن يذكر فيها أن يذكر فيها اسمه وسعى فيها اسمه وسعى فيها اسمه وسعى وسعى في خرابها وسعى في خرابها. ایک بار اب لیں گے اس کو کنٹینیو. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. یعنی اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے منع کیا اللہ کی مساجد سے کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کا نام اور کوشش کی ان کو اجاڑنے میں. دیکھیے ومن ازلم، دیکھیے زبردست. و اور من ہوتا ہے کون، ٹھیک ہے. ومن اور کون ہے. ازلم، ازلم جیسے اکبرو ہے نا سب سے بڑا، کبیر ہوتا ہے بڑا، اکبرو سب سے بڑا، سپرلیٹو ڈگری اس کو کہتے ہیں ہم. ازلم سب سے بڑا. ومن ازلم کون ہے سب سے بڑا ظالم، سب سے زیادہ ظالم. کیا کرے مم من اس سے جس نے، مم من اس سے جس نے، منع، منع ہوتا ہے روکنا، منع کیا، مساجد اللہ اللہ کی مسجد سے. مساجد یعنی مسجدیں، بہت ساری مسجد کی جمع مساجد، ٹوٹی ہوئی جمع ہے. اللہ کی مساجد سے. این یذکرا، این یذکرا، ان ہوتا ہے کہ یذکرا ذکرا سے ہے لیکن یہ پیسیو وائس ہے، مجہول ہے، ٹھیک ہے. یذکرو، یذکرو ذکر کیا جائے، کہ ذکر کیا جائے. فیہا اس لیے فیہا ہے کیونکہ یہاں مساجدہ ہے، ٹوٹی ہوئی یعنی جمع ہے تو مؤنث اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. فیہا یعنی ان میں سے، ان میں سے. کیا کرے فیہا اسم یعنی اسمہ اس کا نام، اس کا نام لینے سے. وسعا اور کوشش کی، سعی صحیح اسی سے ہے. بہت سارے لوگ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، ہم میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو یہ خوش نصیبی میسر ہوئی ہوگی تو وہ سعی کی ہوگی. سعی یعنی کوشش، سعا. تو پھر فی ہوتا ہے میں، خرابی ہا، خرابی ہا اجاڑا، ویران کیا، ویران کرنے میں ان کا ہاتھ رہا. تو کیا ہوگا ومن ازلم، دیکھیے کیا ہے اس میں. ومن ازلم اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا. ممن منع من مساجد اللہ جس نے روکا اللہ کی مسجد یعنی اللہ کی مسجد سے. کس سے؟ ان یذکروا فیہا. دیکھیے اس سے پہلے جو آیتیں ہیں نا اس میں یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ہی لوگ جنتی ہیں، ہم ہی لوگ، ہمارا ہی صحیح سیکٹ ہے. عیسائیوں نے دعویٰ کیا ہمارا ہی سیکٹ صحیح ہے، ہمارا ہی فرقہ صحیح ہے، ہم ہی لوگ صحیح ہیں. اور کبھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ مسلمان صحیح نہیں ہیں، یہ آپس میں سب چیزیں ہیں. تو پھر کیا ہوگا اب ان فرقوں نے، اب دیکھیں اب تو مسلمان ہی آپس میں ایسے حالات میں ہو گئے ہیں کہ اس حالت میں سبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں، ہم ہی صحیح ہیں. سب کہہ رہے ہیں، جتنے بھی گروہ بنے، جتنے بھی فرقے بنے. اتنے نہیں، یہیں تک بات نہیں، بات اور آگے تک جا رہی ہے کہ ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میری مسجد میں کوئی دوسرا داخل نہ ہو. مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی آ بھی جائے، اگر وہ کہہ بھی لیتا ہے کہ میں تھوڑی نماز پڑھ لوں تو پھر اس کے بعد قرآن پڑھ لوں تو ڈنڈے چلتے ہیں. پھر انہوں نے جو ہے بہت کوشش کے ساتھ، دوسرے گروپ کے آگے انہوں نے بڑی کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ جو ہے مسجد کے اوپر قبضہ کیا ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد پھر دوسروں کو روکتے ہیں آنے سے، تو پھر ان کے اوپر، دوسروں کے اوپر ڈنڈے چلتے ہیں. آج تو یہاں تک بھی بورڈ لگ گئے ہیں کہ
یہ فلاں مسجد ہے، یہ فلاں یہاں پہ نہیں آ سکتا ہے، تو یہ خرابیاں ہیں۔ یہ کہا، وہ قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے اس قسم کی جب روکتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے، اگر یہ کہا جائے گا کہ اب قرآن کا درس ہوگا تو پھر اور تو زیادہ پھر وہ ڈنڈے چلیں گے وہاں پہ۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ ومن ازلم، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں جو مسجدوں سے روکتے ہیں، ممن منع من مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں۔ تو اب دیکھ لیجئے، تو دوسروں کو آنے تو کہاں دیں گے ہم؟ یہاں تو خود آپس میں خرابیاں ہیں، یہاں تو خود لوگ آپس میں چودھری بن بیٹھے ہیں، تو یعنی مسجدوں کے ٹھیکیدار بن بیٹھے ہیں، تالے لگ جاتے ہیں، کوئی دوسرا آ جاتا ہے، یہ تو آنکھوں کے سامنے سب کے ہوتا ہے، کوئی دوسری گروہ کا آتا ہے، دوسرے فرقے کا آتا ہے یا دوسرے مسلک کا آتا ہے، تو اس کے لیے تالے لگ جاتے ہیں مسجدوں کے اندر، کوئی آ نہیں سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر دیکھا جائے تو لوگ جو تھے یہاں تک آتے تھے، دوسرے غیر مسلم آتے تھے، آنے کے باوجود وہ پھر وہاں پہ انہوں نے شرارت بھی کرتے تھے اندر آ کے، یعنی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کبھی بھی۔ یہاں تک کہ ایک بہت بڑا گروہ آتا ہے 50 سے 60 لوگ یمن سے لوگ آتے ہیں، یہودیوں کا، پادریوں کا، تو پھر وہ مسجد نبوی میں ٹھہرتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں، وہیں پہ ان کا بندوبست ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور کچھ لوگ یہاں تھا جن کا ایمان سیکرٹ ہوتا تھا، چھپا ہوا ہوتا تھا، وہ آتے تھے اور بیٹھتے تھے، اور کچھ لوگ تو ایسے جو آتے تھے بیٹھتے تھے، ان کا دل چاہتا تھا، دیکھتے تھے نماز اچھی ہے چل رہی ہے، اب وہ نماز پڑھتے تھے، ادھر ہی ان کے دل پلٹ جاتے تھے، یہ باتیں اچھے لگتی تھی تو پھر ایمان میں داخل ہو جاتے تھے۔ آج تو یہاں بہت زیادہ خرابیاں، تو دیکھیں کن کن کو روکتے ہیں ہم مساجد سے، ابھی کیا کیا چل رہا ہے، دیکھیں بچے داخل نہ ہوں، بہت زبردست خطرناک بات ہے۔ جو مستقبل ہے، جو پوری امت کے مستقبل ہیں، ان کو تو روک دیا جاتا ہے کہ تم مسجد کے اندر داخل نہیں ہوں گے، اگر ہوتے بھی ہیں تھوڑی سی شرارت بھی کرتے ہیں تو پٹاخے بجتے ہیں، یعنی انہیں تو تھپڑ بجتے ہیں، پیٹا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ دیکھا جائے اب تو تھوڑی تھوڑی کہیں نہ کہیں ذرا کچھ لوگ جو ہے کر رہے ہیں اس میں تھوڑی امپرومنٹ، کچھ اکا دکا لوگ، لیکن زیادہ تر دیکھیں ہم تو کیا ہو رہا ہے، اور کس کو روک رہا ہے ہم نے مسجدوں سے؟ غیر مسلموں کو آنے سے، مسلمان آپس میں مسلمانوں کو روک رہے ہیں، بچوں کو مسجدوں میں آنے نہیں دے رہے ہیں، عورتوں کو نماز میں آنے نہیں دے رہے ہیں مسجدوں میں، روک رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے، طور طریقے سے، سارے لوگوں نے اسٹرکٹ رول بنائے ہوئے ہیں کہ کوئی آ نہ پائے۔ تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ آئیں یوز کرو، کیوں روکا ہے؟ آئیں یوز کرو فی حسمہ، کی ذکر کیا نہ جائے وہاں پہ، کس کا؟ اللہ کا، وسع فی خرابہ، اور وہ ایک کوشش بھی کرتے ہیں ساتھ میں کہ جو ہے یہاں پہ دوسرا کوئی آ نہ پائے، بس ہم لوگ رہیں۔ تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذکر کسے کہتے ہیں؟ وہ یذکر فیہا، ذکر کیا جائے، تو وہ لوگ جو رات دن اللہ تعالیٰ کے یاد میں لگے رہتے ہیں، وہ لوگ جو ہے اس بات میں لگے رہتے ہیں کہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں کیسے جو ہے ہم یعنی اللہ کی عبادت میں، یعنی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن میں لگے رہتے ہیں کہ وہ جو ہے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی آیتوں میں، ان میں لگے رہتے ہیں کہ چھان بین کرنے میں۔ تو اسی طرح ہم دیکھیں یہاں پہ وہ کون لوگ ہیں، اس میں آتا ہے، اس صورت میں، سورۃ الانعام کے اندر بھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والے جو ہوتے ہیں رات اور دن کے اختلاف میں پورے اس میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اور وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون، جو عقل والے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ،
وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیامً کھڑے کھڑے، وقعوداً بیٹھے بیٹھے، علی جنوبہ لیٹے ہوئے بھی، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں، بالکل لیٹے کھڑے بیٹھے اٹھے سب، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا زمین و آسمان میں، اس میں، اور ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ اس میں تو کچھ بھی باطل نہیں ہے، کچھ بھی ذرا برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف سے دیکھیں کہ کیا کیا بنا چکے ہیں ہم، تو اب تو یہ ویسی مسجدیں ہو گئی ہیں جنہوں نے قبضہ کر رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہی بات کہتا ہے کہ سورۃ نمبر 9 ہے، آیت نمبر 108 اور 109 میں یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ لوگ جو ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، یعنی اور وکفروا وتفریقا بین المؤمنین، اور جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے مسجدیں بنائی۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تفریق تو ڈال رہی ہیں، اب اتنے سٹرکٹ ہو گئے ہیں کہ کوئی دوسرا نہ آ جائے، اور زیادہ شدتیں اختیار کر رہی ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں وَلَا يَحْلِفُنَّ، پھر کیا کہتے ہیں؟ اور البتہ قسمیں کھائیں گے اور کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی ہے اللہ کی، اور گواہی دیتے ہیں کہ بے شک وہ تو جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تو جھوٹے ہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، یعنی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی بھلائی کے لیے کام کر، لیکن دوسروں کو آنے نہیں دیں گے۔ دیکھیے یہ بہت بڑی باتیں اس کے اندر ہیں، خود بھی غور کر لیجئے۔ سب سے بہترین عمل تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اور سب سے بدترین کام کسی کو اللہ سے یاد سے روکنا۔ اللہ کا ذکر تمام اچھائیوں کی بنیاد ہے، اس لیے ہر ایک کو جو ہے نیک اور اچھے کام کی ابتدا جو ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہوتی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو مسجدیں اللہ کی نہیں ملتی ہیں، جہاں سب لوگوں کے لیے دل کھل جائیں، وہاں آ جائیں، تو وہ کوشش کرنی ہوگی ہم سب کو مل کر کہ اللہ کے لیے مسجدیں ہوں، جہاں کسی کو رکاوٹ نہیں ہو، کوئی رک نہ جائے آنے سے۔ مسجدیں بہت ہی مقدس و بابرکت جگہ ہوتی ہیں، اور اس کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ مسجد کی بے احترامی کرنا بڑے اور گھناؤنا گناہوں میں سے ایک ہے، اور سب سے بڑی بے احترامی ایسا نہیں ہے کہ ہم بس عزت کرنے لگیں تو بس، نہیں، اس کی عزت تو ایسے کرنی ہے کہ وہاں تو کھلم کھلا سب کے لیے چھوڑا جائے، جس کا دل چاہے۔ تو جیسے یہودی آئے تھے، ان کا عبادت کا وقت، وہ پادری آئے تھے مسجد کے اندر، ان کی عبادت کا وقت آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو چاہے تو کر لو، تم چاہتے ہو کر لو عبادت جیسے تم کرنا چاہو گے۔ تو مکہ کے مشرکین مسلمانوں کو دیکھا جائے تو کعبہ یعنی حرم میں داخل ہونے سے روکتے تھے، وہ بڑے مجرم لوگ تھے۔ تو تصور اور احساس اس بات کا کہ یعنی کریں کہ اس صورتحال کا تصور کیجئے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے گھر کی زیارت اور وہاں عبادت کرنا چاہتے ہوں گے تو لیکن ان کو روک دیا جاتا ہوگا، تو کیا حال ہوتی ہوگی۔ تو اللہ سے دعا کریں ہم کہ اللہ، یہ اب جو ظالم لوگ مسجدوں کے ٹھیکیدار، یا لگ رہا ہے کہ کہیں پہ اللہ تو ہم سے ایسے کام لے، ہم سب سے، کہ یہ مسجدیں جو ہے اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، تیرے لیے خالص ہو جائیں، اور سب لوگ جو ہیں یہ مسجدیں اللہ کی بن جائیں، تو سب لوگ جو ہیں ویسے ہی داخل اور خلوص نیت سے، یعنی خالص نیت سے جو ہیں اللہ کی مسجدوں میں عبادت کرنے کے لیے آ جائیں، اور سب لوگ آ جائیں، کسی کو روک ٹوک نہیں ہو۔ چلیے ترجمہ کر لیجئے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون زیادہ ظالم ہے، اور کون زیادہ ظالم ہے، ہاں، ممن، اس سے جس نے منع کیا، ہاں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے منع کیا مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سے، اللہ کی مسجد سے، یعنی اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے منع کیا اللہ کی مسجد سے۔
जाने को, अच्छा, आइन युज़करु कि जिक्र किया जाए, जिक्र किया जाए, फीहा इनमें, इस फीहा इनमें, माशाल्लाह, इस्मुहु वसा, उसका कोशिश की, और कोशिश की, जिक्र किया जाए उनमें उसका नाम और कोशिश, फी खराबिहा उनके उजाड़ने में, उजाड़ने में, उनके जानने में, उजाड़ने में, और उनके उजाड़ने में। अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसाजिदुहुम आमिर व खराबहुम मिनल हुदा, यानी आखिरी वक्त में ऐसा होगा कि मस्जिदें भरी होंगी लेकिन हिदायत वीरानी होगी, खंडरात होंगी, बस ऐसे होंगी। चलिए अगला टुकड़ा, उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खैर, इल्ला इल्ला खाइफीन लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। एक बार और, उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। लहुम अज़ाबुन अज़ीम। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। उलाइका यानी ये लोग, मा मतलब ना, ये वगैरह, काना न था उनके लिए, मा काना लहुम, काना आप जानते हैं, काना था वगैरह, लहुम उनके लिए, अन की यदखुलूहा कि वो दाखिल हो जाएं। ठीक है, पीछे हा जो है मस्जिद की तरफ लौटता है, मसाजिद की तरफ, अन यदखुलूहा कि वो दाखिल होते हैं उनमें, इल्ला मगर, खाइफीन डरते हुए, लहुम उनके लिए, फी दुनिया दुनिया में लहुम उनके लिए, फी दुनिया दुनिया में, फी मतलब में दुनिया दुनिया ही, खिज़्युन कहते हैं रुसवाई, वलहुम और उनके लिए, फिल आखिरती आखिरत में, ठीक है, आखिरत बाद का दौर, यानी आखिरत सब जानते हैं, अजाबुन अजाब है, अजीम बड़ा अजाब है, उनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब है। तो देख लीजिए, लोगों को अल्लाह के जिक्र से रोकने वाले, मस्जिदों को जाने से रोकने वाले और पत्थर दिल जालिम और मुजरिम, ये पत्थर दिल लोग हैं, मुजरिम है, उनका मुकद्दर इस दुनिया में जिल्लत और रुसवाई और आखिरत में सख्त तरीन अजाब होगा, सख्त तरीन। हालांकि वहां लोग जो जब जाते हैं, इल्ला खाइफीन यदखुलूहा, जब भी जाते हैं, कोई अल्लाह वाला जाए, कोई दूसरा जाए, तो डरते हुए, डर लगता है। यहाँ तक कि हमें इस बात का, मुझे भी थोड़ा सा तजर्बा, अपने तजर्बे से कह रहा हूँ कि सवालात ऐसे किए गए कि तुम मस्जिदों में क्या करते हो, दूसरों को तो आने नहीं देते हो, तो अब क्या जवाब दें। यहाँ तो हक्का बक्का इंसान रह जाता है, क्योंकि ऐसी मस्जिदें तो है ही नहीं कहीं कि जहाँ खुल्लम खुला सब लोग जा सकें, किसी को रोक टोक नहीं है, कोई भी गैर मुस्लिम जा सके, अल्लाह की इबादत जिसका दिल चाहे जैसे इबादत करे, उसकी इबादत करे उस अल्लाह की, तो डर लगता है उसे। तो डर तो असल में उन्हें लगना चाहिए जो इसके ठेकेदार बन चुके, जो इनके यानी निगरानियां कर रहे हैं, जिसे हम देखें कि हम कहीं, तो उन्हें डर लगना चाहिए इस बात के कि हमसे कहीं गलती तो नहीं हो रही, किसी को रोक तो नहीं रही। उनका मुकद्दर इस दुनिया में जो है, जैसे हम देखें कि अल्लाह ताला कहता है, उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, डरने चाहिए यही लोग जो दाखिल होने से लोगों को, जब मगर वो डरते हैं, लहुम फिद दुनिया
ان کے لیے اس دنیا میں جو ہے رسوائی ہے اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہے ان کے لیے۔ چلیے ترجمہ کیجئے۔ اولئک یہ لوگ یہ لوگ ما کان لہم نہ تھا ان کے لیے ان یدخلوها کہ وہ کہ وہ داخل داخل ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ پھر سے اولئک ما کان لہم یہ لوگ نہ لوگ تھا یہ لوگ کے لیے نہ تھا ان کے لیے ان کے ان لیے یدخلوها کہ کہ وہ وہ داخل داخل ہوتے ان میں ہاں الا خائفین مگر مگر ڈر ڈرتے ہوئے ماشاءاللہ خائفین ڈرتے ہوئے لہم فی الدنیا ان کے لیے یہ دنیا میں دنیا میں ان کے لیے دنیا میں ماشاءاللہ رسوائی خزیون کیا ہے رسوائی رسوائی یہ لوگ نہ تھا ان کے لیے کہ وہ داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے وَلَهُمْ اور ان کے لیے اور ان کے لیے فی آخرت الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم عذاب بڑا عذاب یہ بہت بڑا عذاب عذاب آخرت کا عذاب ہے بہت بڑا عذاب سخت ترین عذاب سخت ترین عذاب اللہ تعالیٰ بچائے الحمدللہ۔ دیکھیے اگلی آیت ہے، چلیے بسم اللہ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مشرق والمغرب واللہ المشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَأَيْنَمَا تولوا فإنما تولوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ثم وجهه ثم وجه الله إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ إن الله عليم پھر سے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وللہ والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فأينما فَثَمُّ وَجْهُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ إن الله واسع عليم اللہ دیکھ لیجیے اللہ اس کا کے لیے ترجمہ و اور للہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، وللہ اللہ کے لیے، المشرق کیا ہے مشرق یعنی مشرق اللہ کے لیے، والمغرب اور مغرب بھی، مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے لیے، فأینما سو جس طرف، فأینما فا مطلب پاس، آئی یا جس جیسے وغیرہ، نما آئی نما بس جس طرف، سو جس طرف، تو ولو تم منہ کرو، تم منہ کرو یا تم پھیرو منہ کرو، تو ولو فسم فسم یعنی تو وہاں ہی ہے، تو وہاں ہی ہے، فسم وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، وجہن ہوتا ہے چہرہ، اللہ ہی وجہ اللہ اللہ ہی کا چہرہ، یعنی جدھر تم منہ کرو، جدھر تم رخ کرو ادھر ہی ہے اللہ، ادھر ہی ہے اللہ۔ ان اللہ بے شک اللہ واسع وسعت والا ہے، واسع وسعت والا تو علیم اور جاننے والا ہے، وسعت والا اور جاننے والا۔ دیکھیے وللہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجہ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت تک دیکھے یہاں پہ جو بات بتائی ہے، بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا کی، اس کے بعد جو ہے قبلہ تبدیل ہو گیا، اس وقت سے مسلمان کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں۔ کعبۃ اللہ جو ہے اللہ کے اعتراف بھی سارے لوگ مختلف سمتوں سے اس کی طرف رخ کرتے تھے، مساجدیں ہوتی تھی، مرکزیں ہوتی تھی، اور یہ بھی اللہ کی مسجدیں جو ہے، مسجد النبی جو تھی وہ بھی سینٹر تھی، اور یہاں پہ بھی جو لوگ ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ فسم وجہ اللہ، اب تم جدھر چاہو جس طرف رخ کرو ادھر ہی اللہ کو پاؤ گے۔ جہاں تک قبلہ کی بات ہے تو ہم نماز میں کعبہ کی جانب رخ کرتے ہیں، ٹرین ہوائی جہاز سفر کے دوران اگر قبلہ رخ کرنا ناممکن ہو تو کوئی معقول عذر ہو تو، یا کوئی معقول عذر ہو تو اسی جانب رخ کر کے نماز پڑھ لیں جس طرف رخ کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں،
لیکن نماز کبھی چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے کبھی بہانا نہ چلے گا، جس حالت میں ہے، جس حال میں ہے نماز ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے شہروں میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ جو ہے مسجدیں ہیں شہروں میں، لیکن مسجدوں کو بھی دیکھ لیں ہم، کیا وہ مسجدیں ہیں اللہ کی؟ پھر اور شہر ہیں، شہروں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار، جہاں شیطان ہر وقت گھومتا رہتا ہے۔ چلیے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ ترجمہ کیجئے، اور اللہ ہی آسان ہے، کے لیے ہے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق مشرق کا مشرق مغرب ہم آسانی سے اردو میں اور استعمال مغرب، کرتے ہیں۔ والمغرب، اور مغرب، ہاں، فَأَيْنَمَا تو جس طرف تُوَلُّوا، تم تم منہ کرو گے، منہ کرو، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو جس جس طرف تم اپنا منہ کرو گے، فَسَمَّ، تو کیا ہوگا؟ تو وہاں ہی ہے، وہاں وہاں ہی ہی ہے۔ وہاں وجہ ہی ہے اللہ، اللہ کا اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاں، چہرہ، اللہ، فَسَمَّ وجہ اللہ، تو تو وہیں دو وہاں بار، ہے وہیں اللہ کا چہرہ، اللہ کا چہرہ، ان اللہ بے بے شک 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 اللہ اللہ واسع علیم، وسعت وسعت والا والا جاننے والا ہے۔ اور جاننے والا ہے، وہاں ہی ہے اللہ کا چہرہ، بے شک اللہ وسعت والا اور جاننے اور والا ہے۔ جاننے اللہ ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھیے رواں ترجمہ آیت نمبر 114 کا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا، ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی ویرانی کی کوشش کی، ان لوگوں کے لیے حق نہ تھا کہ وہاں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 115، اور اللہ کے لیے ہی مشرق اور مغرب، سو جس طرح تم منہ کرو اسی طرف اللہ کا سامنا ہے، بے شک اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اسباق دعا اور پلان، ظالم لوگ جو ہے عبادت کرنے والے لوگوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی انہیں سزا دے گا۔ مشرق اور مغرب صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ سے آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھ میں مسجدوں سے محبت پیدا فرمائیے اور ان میں 5 وقت نماز ادا کرنے میں میری مدد اور میری رہنمائی فرما، اور پلان بنائے کہ انشاءاللہ میں مسجد میں آنے والے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کروں گا اور لوگوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دینے کی کوشش کروں گا۔ اسماء اور افعال ان آیت کی روشنی میں دیکھیں، جیسے ظالم کیا جو ہے سپرلیٹو ڈگری جمع نہیں ہے اس کا، تو یہ ہے ازلم۔ اسی طرح وجہن کی جو ہے وجوہن، وجہن کی جمع ہے وجوہ۔ چلے ظالم کی سپرلیٹو ڈگری کیا ہے؟ ازلم، ازلم، ازلم یا ازلم۔ تو وجہن کی جمع وجہو، تو وجوہ، وجوہ، ٹھیک ہے، وجہ کی جمع وجوہ، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ صحت مند افعال اس کے اندر دیکھ لیجئے، صحت مند افعال جیسے منع، تو منع جو ہے یہ خود ہی ماضی ہے تو روکنا، چلیے منع یمنع امنع، منہا یمنہو یمنع امنع، مانع ممنوع منع۔ مانیہ ممنون منع، اسی طرح ہے دوسرا ہے جیسے یذکرو، ذکر یذکرو، یہ ہمیں معلوم ہے یہ مجہول ہے، تو مجہول ہے تھوڑا سا ہاتھ یعنی نیچے کی طرف، یذکرو، ٹھیک ہے، ذکر یذکرو، ذاکر مذکور۔ اس طرح ہے خرابیہا، خرابیہا تو خریبہ سے ہے، چلے یعنی ویران کرنا، خراب کرنا، بگاڑ کا پیدا کرنا۔ چلے خریبہ یخرب اخرب، خریبا یخربو اخرب، دہرائے، خریبا یخربو اخرب، خریب ڈیش خراب، خریب ڈیش خراب، ہاں۔ اسی طرح ہے نیکسٹ یدخلو، ہاں، تو یدخلو بھی دخلا سے ہے، یہ بھی داخلہ، آسان ہے، دخلا یدخلو ادخل، داخل مدخول
دخول ہے نا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب اسی طرح ہے عظیم ہے، تو عظیم جو ہے عظومہ سے ہے، عظومہ بہت بڑا یعنی عظیم ہونا. چلے عظومہ یا عظوم اعظم، عظیم یعظم اوزم، ہاں عظیم ڈیش عظم، عظیم عظم ڈیش عظم وغیرہ، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھیں اس میں کمزور حروف والے افعال 3، یعنی جیسے سعی ہے، سعی یعنی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، سعی سے ہے، سعی یسعی اسعی. دو ساعن مسعی سعی، سائن مسئی سئی. ماشاءاللہ. اسی طرح ہم دیکھیں کانا بھی آپ جانتے ہیں، کانا یکون کن، کائن ڈیش کاؤن. اسی طرح ہم دیکھیں خافا، خائفین، خائفین یعنی جمع ہے ڈرنے والے، فاعل بالکل. چلیے خوفا یخافو خف، خاف یخاف خف، خائف مخوف خوف. خائف یہ بھی ہم پہلے دہرا چکے ہیں کافی بار. اب اس میں دیکھیں ہم ہاں مزید فی، جیسے تولو ہے، تولو واللہ سے ہے نا، واللہ سے، واللہ یعنی پھیرنا. چلیے واللہ یولی ولی، واللہ یولی ولی، اللہ مولن مولا تولیہ، مولن مولا تولیہ، تولیہ واللہ یولی ولی، مولن مولا تولیہ. چلیے دیکھیں اس میں نحو کے قاعدے جو ہیں، نحو کے قاعدے جو ہتھوڑی والے ہیں، ہاں یذکرون تھا، یذکرہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یذکرو تھا، یذکرو سے یذکرو، ہاں یذکرہ ہو گیا، ہاں یذکرہ بالکل. یدخلون تھا یہاں پہ، تو یدخلو ہو گیا، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ان ہے پیچھے، ہتھوڑی والا ہے نا، ان ہے. اب دیکھیں اس میں چھری والے جیسے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، ٹھیک ہے، ان ہے پیچھے، تو یہ بھی اس کی وجہ سے تولون تھا. الا الخائفین، الا الخائفین، ماشاءاللہ بالکل صحیح. یہاں پہ بھی دیکھیں ہم انما تولوا، ٹھیک ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا. جی ہاں. جزاکم اللہ خیرن. بس آج کا اتنا ہی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ ہمیں ساتوں ہوم ورک کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب ساتھیوں کو قرآن سے جڑے رہنے میں ہمیں مدد فرما، اور خاص کر کے ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے، پڑھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے میں اور یاد کرنے میں ہماری مدد فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.